نماز اور تلاوت اور اذکار دل میں پڑھنا، دل میں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس طرح پڑھنے سے زبان سے حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر زبان کو حرکت دیے بغیر نماز اور اذکار مسنونہ پڑھ لیے جائیں تو کیسا ہے؟ ابو محمد ملتان سے۔ دیکھیں، نماز میں تلاوت کرنا، اس کے لیے زبان ہلانا ضروری ہے، تلفظ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جہر نہیں ہو، آواز نہ نکالیں، لیکن ایسا دل میں پڑھنا کہ آپ کی زبان ہی حرکت نہیں کر رہی ہے یا ہونٹ آپ کے چپکے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، بس پورا قیام اسی طرح۔ ابے بھائی، آپ نے سورہ فاتحہ کب پڑھی، آگے سورت کب ملائی؟ تو کہتے ہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے ہوتے تو ہونٹ تو ہلتے نا آپ کے۔ تو جو اس طرح سے پڑھے گا کہ الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خوب سمجھ لیں، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو چپ منہ بالکل بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو ہونٹ کے ہلائے بغیر ان کی ادائیگی پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ کلمات تو ایسے ہیں کہ ہونٹ بند کر کے بھی ادا ہو جاتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کہیں نا ہونٹ بند کر کے، تو صرف زبان کے کنارے سے ہی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پورا ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اور بہت سارے الفاظ ہیں سورہ فاتحہ میں آگے تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں جس میں آپ کے لیے ہونٹ کا ہلانا ضروری ہے، ورنہ وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہوں گے آپ کے۔ تو اس لیے پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور کوئی ذکر کرے گا تو ذکر کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو۔ البتہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا کہ ہونٹ بند کر کے بھی یہ صرف زبان ہلا کے ادا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں، تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہیں۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔